اس وقت اگر حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی کا یا گورنر راج کا کوئی فیصلہ کرتی ہے یا وہ پابندی لگاتے ہیں جماعت کے اوپر، تو میرے خیال ہے یہ حکومت اپنے لیے مسائل اور پی ٹی آئی کو ایک لائف لائن دے. اور آج کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا. کیا اس پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا اور کیا پیپلز پارٹی اس طرح کے ڈیسیجن میں ساتھ دے گی؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا خیال ہے، میں کیونکہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہوا ہے، اور میرے چیئرمین جو ہیں پارٹی کے وہ بھی ملک میں نہیں تھے، کل ہی تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ صدر صاحب بھی جو ہے وہ کراچی میں ہیں. ان سے کوئی رابطہ کسی نے کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کیبنٹ کے فیصلے کے بعد اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو گیا نا، اس پہ تو لمبا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ڈائلاگ ہے. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہو یا حکومت کی طرف سے لوگوں کی جو گفتگو ہے، وہ بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہی کرنے جا رہے ہیں. وہ ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنے غلط کام کیے ہیں، اس کا تو یہ علاج ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک اظہاریہ ہوتا ہے ان سخت کاموں کا، ان غلطیوں کا. تو کوئی ایسا نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگاتی ہے یا گورنر راج کی طرف جاتی ہے، گورنر راج بھی ایک قانون ہے، وہ ایک آئینی طور پہ ایک شک موجود ہے، حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے. جس طرح مذہب کے اندر بھی کچھ جائز چیزیں لیکن ناپسندیدہ ہے، اسی طرح آئین کے اندر بھی کچھ جائز چیزیں ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، اور وہ گورنر راج ہے یا ایمرجنسی ہے. سو اس وقت اگر حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی کا یا گورنر راج کا کوئی فیصلہ کرتی ہے یا وہ پابندی لگاتے ہیں جماعت کے اوپر، تو میرے خیال ہے یہ حکومت اپنے لیے مسائل اور پی ٹی آئی کو ایک لائف لائن دے. سر، پیپلز پارٹی اور حکومت میں سب ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھیں، کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں بھی کل پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اور یہ متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے چونکہ وہاں پر حکومت آپ کی جماعت کی ہے. تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے نا کہ کسی نہ کسی لیول پہ پیپلز پارٹی تیار ہے. دیکھیے، فیصلہ کرنا ہے جماعتوں نے، میرے علم میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہے، کیونکہ لازم نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر بات کا علم ہو، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسے اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو بھلے یہ اقدام مجبوری کے عالم میں ہی ہوں، حتمی فیصلہ کرنے کے عالم، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں، حکومت کے اندر بھی فرسٹریشن ہو گئی ہے. اب حد ہو گئی کہ اگر احتجاج کا نام یہ ہے کہ آپ رینجرز اور پولیس کے جوانوں کا قتل کر دو اور آپ کہو ہم احتجاج میں جا رہے ہیں، آپ ویپنز لے کے احتجاج کے اندر جاؤ، آپ فائر کرو، آپ لازو گیس شیل پھینکو اور نظم کو ڈسٹرب کر دو. لیکن اگر حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اگر حکومت یہ اقدام نہیں اٹھاتی اور سارے لوگ، اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہو کے وہ جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جس طرح کچھ آپ نظر آ رہا تھا سارا کچھ، وہ ڈی چوک پہنچے، وہ ڈی چوک سے بھی بیونڈ جانا چاہتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ فائرنگ کیسے ہوئی ہے، یہ اپنے فائرنگ میں کہہ رہا ہوں جو رینجرز کا جو ہوا ہے آپریشن، تو یہ کیسے ہوا ہے کہ لوگ ڈی چوک سے آگے لگے ہوئے کنٹینرز کراس کر کے اس سے بھی آگے جانا چاہ رہے تھے ریڈ اور زون گئے. سے اس کے جواب میں ان کو واپس دھکیلا گیا، اور پھر اس کے بعد اور کیا رستہ رہ گیا تھا؟ بار بار کہا گیا کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں، یہاں پہ آپ یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی نہیں مانتا، ضد کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس رویے کو ذہن میں رکھیں. اور اگر حکومت رستے بند نہ کرتی اور فری موومنٹ کی اجازت دیتی اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ، وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ، سیکریٹریٹ پہ قبضے کر لیتے، وہاں پہ تباہیاں پھیر دیتے جس طرح وہ پھیرتے آئے، تو پھر کیا ہوتا؟ آج اقرا، میں اور آپ بیٹھ کے، باقی سارا میڈیا بیٹھ کے ہم حکومت کے لتے لے رہے ہوتے کہ یہ کیسی حکومت ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اور آج روکا ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر سامنے سے ایک بندہ مجھے گولیاں چلا رہا ہے اور وہ میرے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہے، وہ آنسو گیس کے شیل پھینک رہا ہے ریاستی اداروں کے اوپر، اور وہ گلیلوں سے، اور یہ جب کہتے ہیں نا گلیل سے بنٹے چلانا، یہ گولی ہی ہوتی ہے
اس میں صرف بارود نہیں ہوتا ورنہ یہ نقصان گولی جتنا ہی کر سکتا ہے وہ کام کر رہا ہو، اور یہ سرے عام سب کے پاس فوٹیج ہے اس کی، تو اس کے بعد ریاست کیا کرے؟ یہ جب ہم دیکھیں گے کہ اور آپشنز کیا ہو سکتے ہیں تو ہم پھر دیکھیں گے کہ ریاستی اداروں نے آخر یہ فیصلے کیوں کیے، یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھائے۔ بالکل صحیح۔